العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے. عوارض سماویہ کا ذکر چل رہا ہے. وہ عوارض و عارضہ جس میں بندے کے اختیار کا بالکل دخل نہ ہو، بالکل سراسر خالص اللہ ہی کا فعل ہو، آسمانی آفتوں میں سے ہو. جنون کا ذکر آیا، صغر کا، بچپنے کا ذکر آیا. آج کے سبق میں تیسرے عارضہ کا ذکر ہے. عوارض سماویہ میں سے تیسری قسم العطا. عطا کے معنی ہے مخلوط العقل ہونا. معطوف کئی جگہ آ چکا ہے. عقل کا گڈمڈ ہونا، کہ کبھی ہوشیار اور دانشمندوں جیسی بات کرے اور کبھی ایسی بے عقلی کی، دیوانگی کی بات کرنے لگے کہ بچوں کو بھی شرم آئے، ہنسی آوے. مخلوط العقل ہوتا ہے معطوف. سفیہ خفیف العقل ہوتا ہے، دیوانوں جیسی بات نہیں کرتا. عقل میں خفت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کبھی اس کو بعض کاموں پر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، وہ الگ چیز ہے. یہ معطوف ایسا ہوتا ہے کہ کبھی دیوانوں جیسی حرکت شروع کر دیتا ہے، پاگلوں جیسی حرکت شروع کر دیتا ہے. سفاہت پیدا ہوتی ہے کثرت معصیت کی وجہ سے، اور یہ معطوف العقل ہونا عموماً فطری ہوتا ہے. فطری طور پر انسان ایسا پیدا کیا جاتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد بھی عقل میں کمال نہیں پیدا ہوتا، وہ سوجھ بوجھ نہیں پیدا ہو پاتی ہے. عطا کے احکام دیکھیے. مصنف فرما رہے ہیں بالغ ہو گیا معطوف ہے وہ شخص، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صبی عاقل. پیچھے آ چکا ہے صبی عاقل کے مستقل احکام آئے. خالص نفع والی چیزوں کا مالک ہوگا. یصح منہ ایمان، اس کا ایمان بھی درست ہے. واجب نہیں ہے لیکن ایمان درست ہے جب تک بچہ بالغ نہیں ہوا، عاقل ہے. جیسے مسافر پر جمعہ کی نماز نہیں ہے لیکن ادا کر لے تو صحیح ہے، ایسے جو صبی عاقل ہے قبل البلوغ، بچے سے پہلے، یصح ایمان ہو لیکن لا یجب علیہ ایمان ہو. یہی حال معطوف کا بھی ہے کہ گرچہ یہ بالغ ہو چکا لیکن چونکہ معطوف ہے تو یہ سب یہ عاقل کے مشابہ ہے. گویا مجنون بھی بچے کے مشابہ ہے، لیکن جب بچے میں عقل نہیں پیدا ہوئی، معدوم العقل ہے. اور معطوف بھی سبھی کے مشابہ ہے لیکن اس کی آخری حالت جبکہ وہ عاقل ہو جائے بلوغ سے پہلے. مجنون بھی سبھی کے مشابہ قبل ان یعقل، ابتدائی احوال میں، اور معطوف بھی سبھی کے مشابہ سبھی عاقل بعد ان یعقل. تو سبھی عاقل کا جو احکام تھے، نفع والی چیزوں کا مالک ہوگا، نقصان والی چیزوں کا مالک نہیں ہوگا بغیر ولی کی اجازت کے. بالکل معطوف کا حال یہی. فمثل السبا مع العقل. صفحہ پلٹ لیتے ہیں. فی کل الاحکام، تمام احکام میں وہ سبھی عاقل کے مشابہ. ایمان والا مسئلہ ہو، قبول ہدیہ کا ہو، ہبہ کا ہو، نفع والی چیزیں ہیں، مالک ہوگا وہ. ہاں، جو مضرت والی چیز ہے اسے ولی کی اجازت ضروری ہوگی، جیسے سبھی عاقل کے احکام آپ نے ماقبل میں پڑھا ہے. حتی انہ لا یمنع صحت القول والفعل، یہاں تک کہ وہ قول اور فعل کی صحت کو نہیں روکتا. اس کا قول بھی درست، فعل بھی درست ہے. ہاں، ذمہ داری والی جو چیزیں ہیں اس کو روک دیتی ہے. ذمہ داری والی چیزیں جیسے وکیل بننا وغیرہ ہے، بیع اور شراء میں ذمہ داری ہوتی ہے، ولی کی اجازت ضروری ہے. پیچھے ایک مسئلہ مجنو کے تعلق سے آیا تھا کہ مجنو محجور عن الاقوال ہے، عن الافعال نہیں. لہذا کسی اپنے فعل کے ذریعے کسی کی چیز کا نقصان کر دیا تو ضمان دینا پڑے گا.
معطوف کے اوپر بھی بدرجہ اولا زمان ہوگا۔ مجنوں پر جب زمان شریعت نے واجب کیا ہے، بچے کے اوپر بھی مال کے نقصان کا زمان آتا ہے، چونکہ اس کا تعلق مال کی عصمت سے ہے، نقصان کا تعلق، اور کسی کے مجنوں ہونے کی وجہ سے، معطوف ہونے کی وجہ سے مال کی عصمت ختم نہیں ہوتی۔ زمان کا مقصد ہے عصمت کی تلافی، لہذا زمان واجب ہوگا۔ اسی کو کہا کہ وَأَمَّا زَمَانُ مَا يُسْتَهْلَكُ مِنَ الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ بِعُهْدَةٍ، بہرحال ہلاک شدہ اموال کا زمان یہ ذمہ داری کے قبیل سے نہیں ہے، شرع جبراً، اس کو تلافی کے لیے مشروع کیا گیا۔ وَكَوْنُ صَبِيًّا مَعْذُورًا أَوْ مَعْتُوهًا لَا يُنَافِي عِصْمَةَ الْمَحَلِ، بچے کا ہونا، معذور ہونا، معطوف ہونا محل کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔ مال کی عصمت باقی رہتی ہے، مال جو محل ہے اس کی عصمت باقی رہتی ہے۔ اللہ نے مال کو معصوم بنایا ہے، کسی کے مال کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ یہ تو ہو گئے مال کے زمان کے تعلق سے۔ احکام جیسے نماز، روزہ وغیرہ کا مکلف ہے یا نہیں، سبی عقل سے بھی اللہ نے اٹھا لیا، وہ تو بالغ ہونے کے بعد واجب ہے، تو اس سے بھی اللہ کا خطاب ہٹا لیا گیا، معطوف سے بھی۔ لیکن بعض ائمہ کے نزدیک، بعض حضرات کے نزدیک مکلف ہے۔ وَيُوضَعُ عَنْهُ الْخِطَابِ، غالباً قاضی ابو زید کا نام آتا ہے کہ انہوں نے معطوف کو مکلف بنایا ہے۔ وَيُوضَعُ عَنْهُ الْخِطَابِ، اور اس سے خطاب کو ہٹا لیا گیا جیسے کہ بچے سے ہٹا لیا گیا۔ خطاب شرعی احکام جس میں خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے اللہ نے خطاب کر کے احکام دیے، یا کہیں پر ڈائریکٹ اقیموا الصلاۃ والزکاۃ کہا ہے، نہیں واجب ہے۔ ایک اور تیسرا مسئلہ، وَيُوَلَّى عَلَيْهِ، اس کے اوپر ولی بنا جائے گا، وَلَا يَلِي عَلَى غَيْرِهِ، غیر کے اوپر وہ ولی نہیں بن سکتا۔ معطوف کو ولی کی ضرورت پڑے گی، وہ خود کسی کا ولی نہیں بن سکتا، وہ خود محتاج ولی ہے، ولی کا محتاج ہے۔ ہو گئی بات ختم۔ اب ذرا جنون، صغر اور جنون اور معطوف وغیرہ میں کچھ کے متعلق کچھ باتیں۔ پہلی بات ہے کہ جنون اور صغر میں گرچہ بہت سے احکام میں مماثلت ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ جنون عارض غیر محدود ہے، کب پاگل پنی ختم ہو جائے نہیں بول سکتے، لیکن صغر جو عذر ہے وہ محدود ہے، بچپنا بالغ ہونے کے بعد ختم ہو جاتا۔ اس لیے بعض احکام میں فرق ہوگا، چونکہ جنون غیر محدود ہے اور صغر محدود ہے۔ چنانچہ مجنوں کی بیوی، مجنوں اور صغیر کے نکاح اور تفریق کے تعلق سے کچھ مسئلوں میں فرق آئے گا۔ اب دیکھیں، پہلے صفحہ پلٹتے ہیں۔ دیکھیں، جنون یہ غیر محدود ہے، لہذا مجنوں کی بیوی اگر اسلام قبول کر لے تو اب اس کے ماں باپ پر اسلام پیش کیا جائے گا، مجنوں کے ماں باپ پر، اور اس میں کوئی تاخیر نہیں کی جائے گی، چونکہ غیر محدود ہے یہ۔ اگر ماں باپ اسلام قبول کر لیں مجنوں کے، تو مجنوں کو بھی طبعاً مسلمان سمجھا جائے گا اور بیوی نکاح میں رہے گی۔ اذا اسلمت امرأۃ، مجنوں کی بیوی، مجنوں کے اوپر تو اسلام نہیں پیش کیا جائے گا، لیکن مجنوں کے ماں باپ پر اسلام پیش کیا جائے۔ ولا یؤخر، کچھ انتظار نہیں کیا جائے گا، کوئی مہلت نہیں، لیکن بچپنا محدود ہے۔ اگر سبھی کی بچی بیوی ایمان لے آئے تو پھر اس کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے گا بچے کا، اور بالغ ہونے کے بعد خود بچے کو اسلام پیش کیا جائے۔ ایمان قبول کر لے فبہا، نہیں قبول کرے تو پھر تفریق کر دی جائے گی۔ اگر بچے کی بیوی مسلمان ہو جائے تو بچے کے بالغ ہونے کا انتظار، دیکھیں دونوں میں فرق کیا گیا، مجنوں میں انتظار نہیں چونکہ وہ عذر غیر محدود ہے، بچے میں انتظار، اور سبی عاقل اور معطوف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی احکام میں کوئی فرق نہیں ہے، سبی عاقل اور معطوف میں کوئی فرق نہیں احکام کے سلسلے میں۔ یہاں تک الحمدللہ تیسرا عارضہ مکمل ہوا، اتح کا چوتھا آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.